اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ قرآن مجید روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے نبی ہم نے آپ کی جانب روح نازل کیا ہے. روح نازل کیا ہے. اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کہا ہے. اس کا مطلب ہی ہوا یہ قرآن مجید جس فرد کے اندر آ جائے وہ فرد زندہ، جس معاشرے کے اندر آ جائے وہ معاشرہ زندہ، جس ملک کے اندر نافذ ہو جائے وہ ملک زندہ ہو جاتا ہے. اور اس کا مفہوم مخالف، جس فرد کی زندگی سے قرآن مجید نکل جائے وہ فرد مردہ، جس معاشرے سے نکل جائے وہ معاشرہ مردہ، اور جس ملک سے نکل جائے وہ ملک مردہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا ھذا بلاغ للناس، میرے بندو یہ تم لوگوں کے نام ایک کھلا خط ہے، اس خط کو پڑھ کے دیکھو. ایک خط ہمارے نام تو آیا ہوا ہے لیکن ہم نے سمجھا یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کو چوما چاٹا جزدان میں لپٹ کر الماری کی زینت بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو روح بنایا، جس کتاب کو روح کی حیثیت دی، جس معاشرے میں آئے وہ معاشرہ زندہ ہو جائے، جس ملک میں آئے وہ ملک زندہ ہو جائے، آج اس کتاب کو ہم لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے. اور اس کتاب کو اگر ہم نے یوز کیا ہے تو کس کام کے لیے یوز کیا ہے؟ جھاڑ پھونک کے لیے، تعویذ اور گنڈے کے لیے. یہ معاملہ تو ایسا ہی ہوا کہ میزائل بنایا گیا مچھر کو مارنے کے لیے. اگر آپ کا نام لکھوں عبد الرحمن، نام کو لکھ کر کے کاغذ میں پیک کروں اور کمر میں باندھ کے لٹکاؤں، آپ کہیں گے اچھا ہوا آج تو میرا نام کمر پہ جھول رہا ہے. بہت خوش ہوں گے نا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے. اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن مجید کی عظمت، بڑائی. قرآن مجید کی عظمت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ایک نقطہ کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید سے جس کا تعلق جڑ گیا اور اس سے جس کی نسبت مضبوط ہو گئی، سمجھ لیجئے کہ اس شخص کی عظمت، اہمیت بڑھ گئی، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا. قرآن مجید سے جس کی نسبت مضبوط ہو جائے اور قرآن مجید سے جس کا تعلق جڑ جائے، سمجھ لیجئے کہ اس کی عظمت اور اہمیت بڑھ گئی اور اس کا مقام مرتبہ بڑھ گیا. اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید کو جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ افضل الملائکہ کہلائے، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ. اور جس ہستی پر، جس ذات پر اتارا گیا وہ افضل الانبیاء، تمام نبیوں میں افضل کہلائے. اور جس مہینے میں اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ سید الشہور، مہینوں کا سردار کہلایا. اور جس رات میں اتارا گیا وہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات کہلایا. اور جس شہر میں اتارا گیا وہ افضل البلاد، تمام شہروں میں افضل شہر کہلایا. اور جسم کے جس حصے پہ اتارا گیا یہ بھی افضل اعضاء الجسم، جسم کے تمام اعضاء، تمام پارٹس میں افضل ترین حصے میں اتارا گیا، اور وہی انسان کا دل. تو گویا کہ قرآن مجید کی نسبت جس سے جڑ جائے
اور جس سے قرآن مجید کی تعلق بڑھ جائے سمجھ لیجئے وہ عظمت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے وہ یہ ہے قرآن مجید سے جو شخص اپنی نسبت مضبوط کر لیتا ہے، اپنا تعلق بڑھا لیتا ہے تو اس کا نصیب چمک جاتا ہے اور اس کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو مضبوط تھامنا اور قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے معانی و مفاہیم پر غور کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، آپ ایک حدیث پاک سے اندازہ لگ جائے گا۔ آئیو حدیث سن لیتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه مسلم فی کتاب صلاة المسافرین۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ الماہر بالقرآن، جو شخص قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن مجید کو اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام بررہ، معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ ابھی میں نے کہا کہ قرآن مجید سے جو شخص اپنا تعلق بڑھا لے، اپنا تعلق جوڑ لے، اس کا نصیب جاگ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر کوئی ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، اس کو سمجھ کر اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن مہارت کے ساتھ پڑھ نہیں پاتا، اس کو اچھی طرح سے پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کر کے پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے ڈبل نیکی ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ گوئے کہ ایک پڑھنے کا اجر ہے اور ایک محنت کرنے کا اجر ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے حوصلہ پست نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ جب تک تم مکمل طریقے سے سیکھ نہ لو تب تک پڑھو نہ، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اگر تم کو اٹک اٹک کر کے پڑھنا آتا ہے، اسپیڈ کے ساتھ فراوانی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے ہو تو کیا ہوا، اسی طرح سے پڑھو لیکن تمہارے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جو اپنا رشتہ مضبوط کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا حشر نشر فرشتوں کے ساتھ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا چاہیے کہ ہم لوگوں کا تعلق فرشتوں سے ہو جائے اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھے۔ مع السفرۃ الکرام بررہ، فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا خود فرشتوں کے ساتھ حشر نشر ہو، آپ کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو، آپ کے بچوں کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیم کہاں دیتے ہیں؟ اسکول کالج کی تعلیم تو دیتے ہیں، اس کی بڑی فکر ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سنیے کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی بڑائی کیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نافع ابن عبد الحارث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع ابن عبد الحارث مقام عصفان کو ملنے کے لیے پہنچے، چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ حضرت نافع ابن عبد الحارث جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من استعملت علی اہل الوادی، اے ابن عبد الحارث تم نے اپنی غیر موجودگی میں کس کو چھوڑ کے آیا ہے، تمہارے مقام پر کون ہے؟ تو غور کیجئے گا، ابن عبد الحارث نے کہا کہ جب میں وہاں سے آ گیا تو اپنے مقام پہ میں نے ابن ابزہ کو قائم کر دیا، ان کو نائب بنا کر کے آیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابن ابزہ کو تم نے اپنا نائب بنا کر کے آیا ہے، وہ کون ہے؟ تو حضرت ابن عبد الحارث نے کہا
کہ ابن ابزا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہم نے ان کو اپنا نائب حاکم بنا کر کے آیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئے اور پوچھا فاستخلفت علیہم مولا، تم نے اپنا نائب حاکم ایک غلام کو بنا دیا، ایک غلام کو حاکم بنا دیا؟ تو حضرت ابن عبد الحارث نے کہا اے عمر، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ فَإِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ۔ وہ ابن ابزا ایک عام شخص نہیں ہے، ایک قاری کتاب ہے، قرآن مجید کو جانتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور فرائض کا علم رکھتا ہے، علم المیراث اس کے پاس ہے، اس لیے ہم نے اس کو حاکم بنا دیا۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً تم نے ٹھیک کیا ہے، آپ نے اچھا کیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، تمہارے نبی نے یقیناً یہ بات ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ ایسی قوم ہوتے ہیں جن کو بلند بالا مقام عطا فرماتا ہے، عزت اور شان نصیب فرماتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو تھا وہ غلام نوکر کام کرنے والا، لیکن وہ قاری کتاب تھا، فرائض کو جانتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ وقت کا حاکم، وقت کا گورنر بنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے کئی لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ جو رسوا ہیں، ذلیل و خوار کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو پس پشت میں ڈال دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ لوگوں نے اکثر یہ آیت سنی ہوگی، اور ہم تمام لوگوں کو شاید یاد بھی ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا، اگر اپنا حفظ و امان چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اپنا وقار اور عزت بچانا چاہتے ہو، تو قرآن مجید کو اپنا لو، تم بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، تو قرآن مجید کا جو ہو جائے، جو قرآن مجید کے سائے میں اپنے آپ کو لا لے، اسی کے لیے حفظ و امان ہے، اور دوسرے لوگ کے لیے حفظ و امان کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ قرآن مجید کی عظمت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ایک حدیث اور سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا سورۃ البقرہ، اے لوگوں تم لوگ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ بتائیے ہم لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ چھوڑیے، قرآن مجید کے کسی بھی حصے سے ہمارے گھر میں پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم تکلیف اور مصیبتوں کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پریشانیاں ہٹتی نہیں ہے، دور نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اگر نہ ہو اور اس گھر میں گانے ہو، فلم ہو، تو بتائیے اس شخص کے حرمان نصیب کا کیا کہنا؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ نیکی کرتا نہیں، اوپر سے گناہ کرتا ہے۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے تھی وہاں گانا سنا جاتا ہے، وہاں فلم دیکھے جاتے ہیں، بتائیے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، اے میرے ماننے والوں، اے میرے متبعین، تم لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت، ندامت اور پریشانیوں کا ذریعہ ہے۔ ولا تستطيعوا البطلا، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جادو اثر نہیں کر سکتا،
اس کو جادو اثر نہیں کر سکتا۔ آج کتنے گھرانے اجڑ گئے، وجہ یہ ہے کہ جادو کر دیا، وجہ یہ ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے، اگر آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی، تو اللہ کی قسم آپ کے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا، آپ کی زندگی میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ بات آپ کی نہیں ہے، ہمارے کسی امام کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو گے، جادو اثر نہیں کرے گا، جادو اثر نہیں کرے گا سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کی جائے تو۔ میرے پیارے بھائیو، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ قرآن مجید روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے نبی ہم نے آپ کی جانب روح نازل کیا ہے، روح نازل کیا ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کہا ہے۔ اس کا مطلب ہی ہوا یہ قرآن مجید جس فرد کے اندر آ جائے وہ فرد زندہ، جس معاشرے کے اندر آ جائے وہ معاشرہ زندہ، جس ملک کے اندر نافذ ہو جائے وہ ملک زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف، جس فرد کی زندگی سے قرآن مجید نکل جائے وہ فرد مردہ، جس معاشرے سے نکل جائے وہ معاشرہ مردہ، اور جس ملک سے نکل جائے وہ ملک مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو روح کہا ہے، اور روح کی کیا اہمیت ہے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تب تک ہماری قیمت ہے، اور جب ہماری روح نکل جاتی ہے تو ہمیں مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید روح ہے، اس روح کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا سلوک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق، ہمارا سلوک قرآن مجید کے ساتھ اور روح کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ استاد نے بچوں سے کہا، کیا کہا کہ دیکھو تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ گے تو جو پرانی کتاب ہے جس کو پڑھی نہیں جاتی ہے، جس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کتاب کو اٹھا کر لے کے آؤ گے۔ کل تمہارا یہی کام رہا، پرانی کتاب کو اٹھا لے کر آؤ گے جس کو گھر میں پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تمام بچوں نے وہی کیا، جس کتاب کو پڑھی نہیں جاتی تھی، جس کی تلاوت ہوتی نہیں تھی، جس کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دی گئی تھی، بچوں نے اس کتاب کو اٹھا کر نہ لیا۔ استاد نے دیکھا تمام بچوں کے پاس قرآن مجید ہے۔ استاد نے پوچھا کیا واقعی تمہارے گھر میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا ہاں، ہمارے گھر میں پیپر پڑھے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں اخبار پڑھے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی وی اور فلم دیکھے جاتے ہیں، اخبار سنے جاتے ہیں، لیکن اس کتاب کی تلاوت نہیں سنی جاتی، اس کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کتاب کو پڑھی نہیں جاتی، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آج میں اس کتاب کو آپ کے پاس اٹھا لے کر آیا ہوں۔ تو آج ہماری حالت اس سے مختلف ہے، اس سے مختلف ہے۔ بتائیے آج صبح سے اب تک کس نے ایک صفحہ کی تلاوت کی ہوگی؟ کس نے 2 صفحات کی تلاوت کی ہوگی؟ کس نے 1 رکوع پڑھا ہوگا؟ 100 میں سے 1 نکل جائے تو الحمدللہ، اور 100 میں سے 1 ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ خراب بھی ہے تو کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو یار یہ ہماری حالت ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں کیا کیا؟ اس کے باوجود کہتے ہیں ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم مظلوم نہیں ہیں، ہم خود ظالم ہیں۔ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن مجید کی ہم حفاظت کریں گے۔ لہٰذا جس کو اپنی حفاظت چاہیے، جس کو اپنی عزت بچانا مقصود ہو، جس کو اپنا حفظ و امان چاہیے، وہ قرآن مجید کے سائے میں آ جائے، وہ بچ جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر آج ہم 5 روپے کا ایک اخبار خریدتے ہیں، ایک پیپر خریدتے ہیں، تو اس کو بڑا سمجھ کے دھیان سے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا، ہیڈ لائن میں کیا ہے، ہیڈ پیج میں کیا ہے، کیا عنوان ہے، اس کے نیچے کیا بیان کیا گیا، کس ضلع میں کیا واقعہ ہوا، کہاں کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، سب سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر سمجھ کر نہیں پڑھتے تو قرآن، وہ قرآن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ تو کر لیا، سینے میں محفوظ تو کر لیا، لیکن کبھی معنی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ عالم میں تو فضیلت کی سند تو لے لیے، لیکن فارغ ہونے کے بعد کبھی قرآن مجید سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کبھی اس کے صفحات کو پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہیں ہوا، کبھی یہ سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ میرا رب اسے کیا کہتا ہے، میرا رب نے میرے لیے کیا بھیجا ہے۔ میرے عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رات کے 10 بجے جب سوتے ہیں
تو آخری مرتبہ WhatsApp دیکھ کر کے سوتے ہیں، کس کی چیٹنگ آئی، کس کا میسج آیا، کیا پیغام آیا. اور رات صبح 5 بجے جب اٹھتے ہیں یا صبح 10 بجے جب جاگتے ہیں تو پہلا ہمارا کام ہوتا ہے وہی میسج دیکھنا، کس نے کیا بھیجا، کس نے کیا خبر بھیجا ہے. لیکن افسوس کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی، کبھی یہ نہیں سوچا میرے رب نے قرآن مجید میں کیا بھیجا ہے، میرے رب نے قرآن مجید میں میرے لیے کیا رکھا ہے، میں کبھی کھول کے دیکھوں، کبھی پڑھ کے دیکھوں. یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی میرے پیارے بھائی. بتائیے کیا ایک مسلمان کا، ایک حقیقی مومن کا، ایک حقیقی مسلم کا اللہ کے سچے بندے کا یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ اپنے دل سے جواب دیجئے گا اور ضمیر سے بتلائیے گا، کبھی یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ رات کو سوتے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے اور صبح اٹھتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہوئے. قرآن دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. بیٹا باہر رہتا تھا اور بڑھیا ماں گھر میں رہتی تھی. تو بیٹا اپنی ماں کے لیے ایک خط میں پیسہ بھیجتا تھا. کیا بھیجتا تھا؟ خط میں پیسہ بھیجتا تھا. تو ماں چونکہ ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، تو جب بھی خط دیکھتی تو سوچتی ہے میرے بیٹے کا پیارا خط ہے، اس کو چوم کر دیکھ کر نظروں سے لگا کر اس کو الماری میں رکھ دیا کرتی تھی. پورا سال ہی ہوا. آخر میں جب ماں کا انتقال ہوا، بیٹا گھر واپس آیا، الماری کھولا تو دیکھا جتنا پیسہ میں نے بھیجا تھا ماں نے تمام خط کو خط سمجھ کر الماری میں پیک کر دیا. کبھی کھول کے نہیں دیکھا. تو بیٹا افسوس کر رہا، کاش میری ماں کو اتنا ہی معلوم ہوتا کہ اس خط میں کیا ہے، کھول کر دیکھتی تو فائدہ اٹھا لیتی، اس پیسے کو خرچ کر کے کچھ کام کر لیتی. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کھلا خط ہمیں نصیب فرمایا ہے اور فرمایا ھذا بلاغ للناس، میرے بندو یہ تم لوگوں کے نام ایک کھلا خط ہے، اس خط کو پڑھ کے دیکھو. ایک خط ہمارے نام تو آیا ہوا ہے لیکن ہم نے سمجھا یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، اس کو چوما چاٹا جزدان میں لپٹ کر الماری کی زینت بنا دیا. شادی میں اس کو ہم تحفہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو یہ خط ہمارا پیک رہ گیا، کبھی ہم نے کھول کے نہیں دیکھا اس میں ہے کیا. ہمیں قیامت کے دن افسوس ہوگا، کاش اس خط کو ہم کھول کر دیکھتے، اس میں کیا لکھا ہوتا تو ہمارے لیے مفید ثابت ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو روح بنایا، جس کتاب کو روح کی حیثیت دی، جس معاشرے میں آئے وہ معاشرہ زندہ ہو جائے، جس ملک میں آئے وہ ملک زندہ ہو جائے، آج اس کتاب کو ہم لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے. اور اس کتاب کو اگر ہم نے یوز کیا ہے تو کس کام کے لیے یوز کیا ہے؟ جھاڑ پھونک کے لیے، تعویذ اور گنڈے کے لیے. یہ معاملہ تو ایسا ہی ہوا کہ میزائل بنایا گیا مچھر کو مارنے کے لیے. میزائل بنایا کس کو مارنے کے لیے؟ مچھر کو مارنے کے لیے. بتائیے بیوقوفانہ حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ میزائل کا کام مچھر مارنا نہیں ہے. قرآن مجید کا کام جھاڑ پھونک کا نہیں ہے، قرآن مجید کا کام لٹکانے کا نہیں ہے. قرآن مجید کا کام ہے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، تب برکت آئے گی. اب کچھ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کر لپٹ کر اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، کمر میں لٹکا لیتے ہیں، ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، عزت سے پوچھوں گا، اگر آپ کا نام لکھوں عبد الرحمن، نام کو لکھ کر کے کاغذ میں پیک کروں اور کمر میں باندھ کے لٹکاؤں، آپ کہیں گے اچھا ہوا، آج تو میرا نام کمر پہ جھول رہا ہے. بہت خوش ہوں گے نا؟ یہاں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن قرآن مجید کو لکھ کر کے پیک کر کے جب لٹکاتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حرمت پامانی نہیں ہے، یہ بے عزتی نہیں ہے، یہ بے عزتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ بنایا قرآن مجید کا ہو یا کسی اور چیز کا، اس نے شرک کیا. کہ قرآن مجید کی تعویذ بنا کر پہننا یہ غلط ہے، منع ہے. میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شفاء لما فی الصدور، دل میں موجود مرض، دل میں موجود بیماریوں کا شفا قرآن مجید ہے. تو شفا کب ہوگا؟ پڑھ کر عمل کریں گے تب شفا ہوگا. لٹکانے سے شفا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ کو بخار ہو، سردی ہو، زکام ہو، دوائی دے آپ کو تو آپ کہیں گے کہ کیا اس کو کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ اس کو کاغذ میں لپٹ کر لٹکا لیتے ہیں، اچھا ہو جائے گا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بیوقوف، دوائی کو پی جاتی ہے، کف سرپ اس کو پیو گے تب تم کو شفا ہوگا.
दवाई को खाओगे तब शिफा होगा, लटकन से शिफा मिलेगा, यहाँ समझ में आता है। लेकिन कुरान मजीद को लटकाते हैं तब समझ में नहीं आता कि कुरान मजीद को लटकाने में शिफा है या पढ़ने में शिफा है। हम लोग का मामला कहाँ कहाँ पहुँच गया है। और कुछ लोग देखो तो कुरान मजीद के साथ इतना बुरा सुलूक, अलिफ लाम मीम हामिम सजदा आइन सिन काफ, इस तरह की जो हुरूफ मुक़त्तआत है, ये तख्तियाँ बनाकर बेची जाती है, इसको दुकान में लटकाते हैं, इसको अपने घरों में लटकाते हैं और दीवारों पर चिपकाते हैं। समझ रहे बरकत होगा। क्या समझते हैं? बरकत। बरकत कब होगा? अगर लटकाने से बरकत हो जाती ना तो फिर कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, कुरान मजीद को फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुरान मजीद को पढ़ी जाए, कुरान मजीद को समझा जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, तब जाकर हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान आ सकता है, वरना हमारे लिए खैर नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये कुरान मजीद की अज़मत है। हमने क्या समझा? बस हमको इतना मालूम है कि हाँ ये कुरान मजीद है, इसको पढ़ना चाहिए और जुज़दान में लपट करके ताक में रख देना चाहिए। लेकिन ये रवैया अच्छा नहीं है। हम कुरान को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और कुरान मजीद की तालीमात को आम करें और फरिश्तों के साथ अपना मकाम बना लें। और ये कुरान मजीद सिर्फ कुरान ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कल्ला इन्नहा तज़किरा, खबरदार ऐ लोगों सुन लो, ये कुरान मजीद नसीहत है, सरापा नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे इस कुरान को पढ़े और नसीहत हासिल करे। तो कुरान को पढ़ेगा नहीं, कुरान को समझेगा नहीं, तो इसी तरह से जहालत, इसी तरह से हमारे माशरे में अंधेरियां छाई रहेगी जब तक हम कुरान मजीद को ना पढ़े और कुरान मजीद को ना समझे। ये कुरान मजीद खुली नसीहत हमारे लिए, आपके लिए। आप पढ़ते जाइए किस तरह के वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को हवा के ज़रिए से हलाक कर दिया, किसी को पानी के ज़रिए से हलाक कर दिया, किसी को चीख और पुकार के ज़रिए से हलाक कर दिया और किसी को पलट कर हलाक कर दिया गया। और आज भी अगर हम लोग नहीं सुधरे तो हमारे ऊपर भी आज़ाब आना कोई बैद नहीं है, हम पर भी आज़ाब आ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और हमें भी अपने हिफ्ज़ अमन अगर चाहिए तो कुरान मजीद के साए तले में जगह ले लेना है। इतनी सारी बातें कहने का वजह और मकसद सिर्फ ये है कि हम कुरान मजीद से जुड़ जाएं, कुरान मजीद की मोहब्बत को अपने सीने से लगाए, पढ़े, पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए और खुद पढ़े। अगर एक बंदा कभी मोबाइल चलाया नहीं है लेकिन जब हाथ में मोबाइल आ जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता चलाना सीख जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। तो ये पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितने ही बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र कितनी ही ज़्यादा हो जाए, आपको कुरान पढ़नी चाहिए, आपको कुरान पढ़ना है, आपके बच्चों को भी पढ़ाना है। और याद रखिए, अगर कुरान मजीद को आपने नहीं पढ़ा और हमने नहीं पढ़ा तो कब्र में हम बच नहीं पाएंगे। 3 सवालात जो होंगे और जो जवाब दिए जाएंगे, उसमें एक सवाल ये होगा कि तुमने इन सवालात का जवाब कैसे दे दिया। तो बंदा कहेगा हमने क़राअतु किताब अल्लाह, हमने कुरान मजीद को पढ़ा था, हमने इसको समझा था, इस पर अमल किया था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कब्र के सवालात का जवाब कैसे दे सकते हैं। और जो कब्र के सवालात के जवाब देने में अटक गया, समझ जाओ वही जहन्नम है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल क़ब्र अव्वल मंज़िलिन मिन मनाज़िल आखिरह, जो कब्र है, कब्र आखिरत के मनाजिल में से पहला मंजिल है। जो यहाँ पार हो गया तमाम मंजिलें पार कर जाएगा और जो यहाँ अटक गया वो तमाम मंजिलों में अटक जाएगा। तो कुरान मजीद को पढ़ना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे। कुरान मजीद को पढ़ने, पढ़ाने, समझने और समझाने की तौफीक नसीब फरमा।